الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے ہمارے معاشرے کا میرے خیال میں جو سب سے کرٹیکل پہلو ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا خوفناک پہلو ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے جب ہم کسی سے بھی، ہم پڑھے لکھے ہوں پڑھے لکھے نہ بھی ہوں، جب بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں کسی موضوع پہ، وہ کرکٹ ہو، سیاسیات ہوں، دین ہو، مذہب ہو، ہم مور آفن دین ناٹ وہ جو ڈسکشن ہوتی ہے اٹ اینڈز اپ ان مخالفت۔ اختلاف اور مخالفت دو بڑے زبردست الفاظ ہیں، میں ان کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اختلاف ہوتا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین، کہ دین کے معاملے میں اگر ہم بات کر لیتے ہیں، آج اگر آپ کچھ رائے پیش کریں گے، میری رائے اس سے مختلف ہے، مجھے آپ سے اختلاف ہے، یہ اچھی چیز ہے، کیونکہ اختلاف کی بنیاد وہ علم کی بنیاد ہے۔ بیسیکلی آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، آئی کین بی رانگ، دی ادر پرسن کین بی رانگ، اور آئی کین بی کریکٹ، دی ادر پرسن کین بی کریکٹ۔ یہ تو علم حاصل کرنے کا بڑا بہترین طریقہ ہے، اختلاف سے علم بڑھتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے مخالفت، وہ بہت خوفناک لفظ ہے، کیونکہ ہماری ڈسکشنز عمومی طور پہ دین کے معاملات میں اگر اپنے آپ کو محدود کروں، وہ مخالفت پر اتر آتی ہے۔ مخالفت بہت ڈینجرس کانسیپٹ ہے، اور ہمارے جو ریلیجس اسکالرز ہیں اسپیشلی، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ اگلوں کو، ان اسکالرز کو جن سے ان کا اختلاف رائے ہے، مخالفت کی بنیاد پہ ان کو واجب القتل قرار دے دیتے ہیں، ملک بدر کروا دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے مثالیں ہمارے معاشرے میں کہ اسکالرز ہیڈ ٹو لیو دی کنٹری، کیونکہ ان کی جان خطرے میں۔ کیونکہ دوسرے سوچ کے جو اسکالرز ہیں یا ان کے فالوورز ہیں، وہ ان کو واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ ہے نا پرابلم یہ، اور یہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 3 ایسے اسکالرز کا نام لینا چاہتا ہوں جو میں نے خود دیکھا ہے، جن کو اختلاف رائے بھی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اختلاف رائے بھی ہے اور مخالفت بھی ہے۔ میں دونوں پہلو رکھوں گا۔ اس سب میں سے میں نے اس چیز پر بات نہیں کرنی کہ وہ ان کی رائے کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے، میں ایک رویے کی آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں قرآن کے روح سے۔ دیکھیں، پہلے میں نام لینا چاہوں گا جو کہ میں نے ریسنٹ کلپ دیکھا ہے، اوریہ جان مقبول صاحب کا۔ اوریہ جان مقبول صاحب نے ایک ریلیجس اسکالر ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، کچھ رائے پہ انہوں نے اپنی باتیں، میں نے وہ نوٹ کی ہیں، تو انہوں نے جب وہ اظہار کیا تو ان سے انہوں نے ایک اختلاف کیا ان کی رائے سے، لیکن اس کے اندر جو ایک پہلو ہے وہ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے انہوں نے مثلاً کہا کہ جو ایک دین کا غلبہ، قرآن کہتا ہے دین کا غلبہ ہوگا، تو جاوید غامدی صاحب کا اس سے ذرا اختلاف رائے تھی، اور یہ جان مقبول صاحب کی اختلاف رائے تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اٹس رانگ، اور پلس ایک یہ بتایا کہ جو یہودی ہیں آج کل کے جو جوز ہیں، وہ مختلف ممالک سے اٹھ کے وہ اسرائیل آ رہے ہیں اور سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں، اپنے چیزوں کو، اپنے ایک آرام دہ لائف سٹائل کو چھوڑ کے اسرائیل آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک مارکا پیش آنا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں، اور اس طرح ہے۔ اور انہوں نے اس کا ریفرنس غامدی صاحب سے دیا کہ وہ تو اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، غالباً ایک مارکا ہونا ہے، کوئی جنگ ہونی ہے، امام مہدی صاحب نے آنا ہے، اس طرح کی باتیں، which is fine۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا، اور یہ جان مقبول صاحب نے، کہ یہ تو قوم کو سلا رہے ہیں ایسی باتیں کر کے کہ ہم تو نہ امام مہدی صاحب کو مانتے ہیں، نہ ہم ایسا کو جو غزوہ ہند ہے غالباً اس کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کو اس طرح قرار دیتے ہیں۔ میرا اوریہ جان مقبول صاحب سے بہرحال ایک سوال ہے اس ضمن میں، وہ ٹھیک ہے، وہ غامدی صاحب اختلاف رکھیں نہ رکھیں، آپ ان سے اختلاف کریں نہ کریں، دیٹ از سپریٹ۔ دا پوائنٹ از کہ اگر وہ مارکا جس کا بڑا غوغا ہے کہ جی یہ غزوہ ہند غالباً ہو جائے، نہیں، میرا اوریہ جان مقبول صاحب سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ قوم کو سلا رہے ہیں، حالانکہ قوم کو جگانا چاہیے، وہ جنگ ہونی ہے۔ تو میرا آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر وہ جنگ ہونی ہے جس کا ٹائم تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اور آپ نے حدیث کی روشنی میں فرمایا بالفرض وہ کل شروع ہو جاتی ہے، تو میرا سوال یہ ہے، جس قوم کو آپ جگانا چاہ رہے ہیں، کیا اس قوم کی آپ نے تربیت کی، عسکری تربیت؟
کیا آپ خود، اور یہ جان مقبول صاحب، آپ خود صبح اٹھ کے 1 مائل 5 مائل بھاگتے ہیں جس طرح ہمارے فوجی بھائی بھاگتے ہیں؟ وہ آرمز اینڈ ایمونیشن آپ نے ڈمپ کیے ہوئے ہیں، آپ کی گنز کدھر ہیں؟ آپ کی توپ، آپ کی F-16، اگر وہ بالفرض جنگ ہو جاتی ہے بائی سی تو آپ کے بحری جہاز، سب مرینز کدھر ہیں؟ کیا پوری قوم صبح اٹھ کے ڈنڈ اور ورزش کر رہی ہے، ڈنڈ نکال رہی ہے؟ وہ کون سی جنگ ہے کہ اگر کل کو شروع ہو گئی کس چیز سے لڑیں گے؟ نعرے تکبیر سے لڑیں گے اور چھاتی سامنے رکھ دیں گے کہ وہ گولیاں پڑ جائیں، آپ شہید ہو جائیں؟ ویئر آر یور آرمز اینڈ ایمونیشن؟ چلیں فوج تو ہماری کر رہی ہے، وہ تو فوجی ہیں، وہ تو صبح اٹھ کے بھاگتے بھی ہیں، ان کی ایک وہ فائرنگ کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اور وہ ہر وقت یہی کرتے رہتے ہیں. آپ اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس قوم کو آپ جگانا چاہ رہے ہیں کس بنیاد پہ؟ جنگ کی بنیاد پہ. تو میں آپ کے سامنے ایک اسٹیٹسٹک رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ بھی میں نے کچھ دن پہلے سنا. جو اسرائیلی جو آپ کہہ رہے ہیں یہودی، وہ دنیا میں تقریباً میکسیمم 15 ملین یہودی ہیں دنیا میں پوری. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو نوبیل پرائز ہے، نوبیل پرائز لیتے نا آپ سائنس کے میدان میں، اکنامکس کے میدان میں، 1/3 آف نوبیل پرائز ایوری ایئر آر ون بائی دا جوز. 1/3 آف دی نوبیل پرائز ایوری ایئر آر ون بائی دا جوز، جن کی پاپولیشن 15 ملین ہے اکراس دا ورلڈ. اور ہم مسلمان 1.5 ارب 1.5 بلین 1.5 ارب ہیں. ہمارے خیر سے ایک ہی ہیں عبدالسلام صاحب، اور وہ بھی آپ نے ان کو پتہ نہیں کافر کہہ دیا. آپ سے مراد ہمارے قوم نے. جگانا تو اس میں چاہیے کہ نوبیل پرائز آپ لیجئے. اچھا دوسری بات، وہ جو امام مہدی کا ہے وہ بہرحال اسرائیل جو ہیں وہ اسرائیلی جو روایات ہیں اس پر مبنی ہیں. اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی. بات یہ ہے کہ اختلاف غامدی صاحب بھی صحیح ہو سکتے ہیں اور یا جان مقبول صاحب بھی صحیح ہو سکتے ہیں، ہم اس پہ نہیں بات کر رہے، یا وہ غلط ہیں یا وہ غلط ہیں. بات یہ ہے کہ جس لہجے میں انہوں نے یہ پوری کوئی آئی تھنک 9 یا 10 منٹس کا کلپ تھا، وہ انہوں نے جس لہجے میں بات کی وہ لہجہ بہت خوفناک ہے. میں نے اس لہجے پر بات کرنی ہے. وہ لہجہ تھا اوتھینٹسٹی کا، کہ آپ اپنے آپ کو اتنا درست دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے کہ جو اگلے صاحب ہیں، مثلا غامدی صاحب شاید صحیح بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا، اگر آپ ان کو غلط کس بنیاد پہ غلط قرار دے رہے ہیں. یعنی غامدی صاحب کی ایک انٹرپریٹیشن ہے، اچھا آپ کی بھی انٹرپریٹیشن ہے، آپ نے کہاں سے لی انٹرپریٹیشن؟ یعنی اوریہ جان مقبول صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ قرآن سے ہے. یقینی بات ہے وہ قرآن، اس کلپ میں قرآن پیش کر رہے ہیں. اچھا غامدی صاحب بھی قرآن سے کر رہے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ آواز نیچی رکھیے. آپ بتائیے کہ میری ریسرچ میں قرآن سے اس آیات کا یہ مطلب ہے اور غامدی صاحب کا یہ مطلب ہے، میری ان سے اختلاف رائے ہے، میں نہیں سمجھتا وہ درست ہیں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ وہ کلپ ملاحظہ فرمائیے، اس میں ایک ایئر آف سپیریورٹی ہے. اور وہ پرابلم اس میں یہ ہے، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے جو ایک انٹلیکچوئل جو شخصیات ہے اس میں اوریہ جان مقبول صاحب کا نام ہے. اب آپ کیا رویہ دے رہے ہیں کہ جس سے آپ کو اختلاف رائے ہے آپ اونچے طریقے سے اور ان کو اس طرح کر کے آپ ان کو نلیفائی کر دیں؟ تو قوم تو یہ سیکھے گی. قوم کو ڈفرنس آف اوپینین سے زیادہ ضروری جو چیز میں نے اور آپ نے سیکھنی ہے محترم، وہ ہے کہ ہم اختلاف رائے کس طرح کریں، آواز مدھم رکھے. میں آپ کو قرآن کی بھی ایک آیت پیش کروں گا. قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں. جس قرآن سے وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں قرآن سے پہلے وہ آیت تو سمجھ لیں. دوسرے ایک سکالر ہیں بہت ہی جید، اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ان کا بھی میں کلپ سن رہا تھا. ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. یہ یعنی میں تو ان کے سامنے حقیقتاً کچھ نہیں ہوں حقیقتاً. اور ان کا بہت بڑا ایک احسان ہے اس امت پر. میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے قرآن کو تھما دیا امت کے ہاتھ میں.
یہ بہت بڑا، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کے کلپ میں ایک بات سن رہا تھا، جب وہ آئے اس آیت پہ جس میں ہے کہ آپ رجم کی سزا دیں. ایک رجم کی سزا پہ بہت زیادہ ایک اختلاف رائے ہمارے معاشرے میں ہے. رجم کی سزا کو، رجم میں کہتا ہوں ریپ، اس کی جو سزا ہے ایڈلٹری کی، یعنی ایک شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کرے تو اس کو رجم کی سزا، کچھ اسکالرز کہتے ہیں رجم کی سزا دیں، کچھ اسکالر کہتے ہیں رجم کی سزا ان کے لیے نہیں ہے. اس میں بہت ایک اختلاف رائے ہے. تو جب وہ اس آیت پر پہنچے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے ایک بڑا دو ٹوک جملہ بولا، کیونکہ اس میں اختلاف رائے امین احسن اصلاحی صاحب ہیں جو غامدی صاحب کے بہرحال استاد بھی ہیں. تو انہوں نے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ جی اس مقام، قرآن کے اس مقام پہ امین احسن اصلاحی صاحب نے انگلی مار کے نا اس طرح بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے. بالکل اس طرح، مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس طرح انہوں نے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے اس وقت یہ، حالانکہ ویڈیو بڑے سال پرانی ہے، آئی تھاٹ کہ ہاؤ کین یو بی سو شیور، ہاؤ کین یو بی سو شیور دیٹ یو آر کریکٹ، دی ادر پرسن از انکریکٹ. تو آپ کو بہرحال کہنا چاہیے کہ میری رائے یہ ہے. تو اس مقام پہ مختلف جو علماء ہیں، جس میں امین احسن اصلاحی صاحب کی رائے مختلف ہے، تو میرے دلائل یہ ہیں. اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. جب آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ آپ اگلے کو صریحاً غلط قرار دیں دین کے معاملات میں، میں آپ کو وہ بھی، ایک ہمارے تیسرے ہیں جن کا میں نے ریسنٹ کلپ سنا، مفتی طارق مسعود صاحب، ان کی بھی بڑے کلپس آ رہے ہیں، اور انہوں نے غامدی صاحب کے بارے میں خصوصاً ایک بات کہی. اب دیکھیے انہوں نے کیا بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ کوئی غامدی صاحب کی جو انٹرپریٹیشنز کی 2-3 چیزیں پیش کی، انہوں نے ان کو صریحاً غلط قرار دیا، وچ از فائن، آپ غلط قرار دے سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں اس معاملات میں. لیکن انہوں نے ایک بڑی خوفناک بات کہی، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی درخت گندا پھل دے، اگر کوئی درخت گندا پھل دے، بہتر نہیں کہ آپ اس درخت کو اکھاڑ ہی دیں، تاکہ نہ درخت رہے گا نہ وہ پھل دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پروانوں کو، پروانے آپ سمجھتے ہیں نا، اپنے فالوورز کو، کہ میں شمع ہوں اور میرے پروانے جو بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک کلیئر کٹ میسج دیا کہ آپ غامدی صاحب جو غلط باتیں کرتے ہیں اس درخت کو اکھاڑ دیں، ان کو قتل کر دیں. اور بڑے آرام سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کو، آپ گندے درخت کو، جو پھل، ایک درخت جو گندا پھل دیتا ہے اس کو اکھاڑ دیں. واٹ از دس؟ اچھا، اب میں ان تینوں کی جو زاویہ میں، اب میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. اور یہ جان مقبول صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور محترم مفتی طارق مسعود صاحب، دیکھیے جب انسان، میں دین کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں سیاسیات کی، کرکٹ کی بات نہیں کر رہا، دین کے معاملات میں ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، مثلا میں، اگر آپ، میری بھی اس وقت یوٹیوب پہ میرے خیال 99 یا 100 کلپس آ گئے ہیں، اور میں نے بھی قرآن بیس انٹرپریٹیشنز پیش کی ہیں. یعنی جس وقت میں اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا میں نے کہ میں درست ہوں، غلطی کی گنجائش نہیں ہے، باقی سب غلط ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے میں نے اپنے آپ کو نبی کا درجہ دے دیا، یا رسول کا درجہ دے دیا، پیغمبر کا درجہ. حق جس کو ہم کہتے ہیں نا، ٹروتھ، یہ حق ہے نا قرآن. ایکچولی حق کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ صرف انبیاء کے پاس ہوتی ہے. اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ نبی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے جبریل اور اللہ کھڑے ہیں. جیسے ہی آپ کوئی غلطی کرتے ہیں ایز اے رسول اور ایز اے پروفٹ، اسی وقت وہی نازل آ جاتی، اسی وقت وہی نازل ہوتی کہ یو ہیو میڈ اے مسٹیک، پلیز کریکٹ یور سیلف.
اس کی بڑی مثالیں قرآن شریف میں. سب سے بڑی مثال ایک میں بتا دیتا ہوں. سورہ عبسہ ہے 80th سورہ, جس میں ایک اندھا ہے, عبسہ وتولیٰ, کہ ایک اندھا ان کے پاس آیا حضور کے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قریش کے لیڈرز کے ساتھ محو گفتگو تھے دین کے معاملات میں, ریزننگ کو وہ باتیں کر رہے. تو ایک اندھا آیا, عام سا آدمی, ایمان لانے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تش روح ہوئے اور بے رخی برتی, یہ ہے اس کا ترجمہ جہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے. تش روح ہوا اور بے رخی بڑھتی اس بات سے کہ وہ اندھا اس کے پاس آیا. یہ قرآن کی سٹارٹنگ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفٹ نہیں کرائی کہ یار وہ غریب سا آدمی پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے, میں تو لیڈران سے محو گفتگو ہوں. اللہ نے فرمایا جو تمہیں لفٹ نہیں کرا رہا قریش, اس کے پاس تو تم لگے ہوئے, جو تمہارے پاس دوڑا چلا آ رہا ہے اس کو تم لفٹ نہیں کرا رہے. اللہ نے کہا ہرگز نہیں, ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے, جو چاہے لے لے. تو یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ رسول اس مقام پہ ہوتا ہے محترم, کہ اگر وہ غلطی کرے گا کیونکہ وہ انسان ہے. یاد رکھیے وہ اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں کہ میں تم جیسا انسان ہوں. فرق یہ کہ اللہ نے مجھے چن لیا رسالت کے لیے یا جو نبی بنا دیا. تو غلطی کریں گے, اللہ کا حق اسی وقت سامنے آ جاتا ہے. اب کون ہے؟ میرا یہ سوال ہے, اور یہ جان مقبول سے صاحب سے, ڈاکٹر اسرار صاحب سے اور مفتی طارق مسعود صاحب سے, آپ کو کس طرح پتہ ہے کہ آپ حق پر ہیں؟ نہیں, ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں مجھے بہت زیادہ اختلاف رائے ہے میرے دوستوں سے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں, اور مختلف ہونا چاہیے نا, وہ اختلاف رائے ہوگا کیونکہ ایک جیسے تو نہیں ہم سوچتے. ایوری بڈی ہیز ہز اون انٹرپریٹیشنز. پوائنٹ از ہاؤ ڈو وی interact with each other. This is where the Quran comes in. میں نے اب ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, حق کی تلاش کا مسافر, آپ بھی تھی. اس میں میں نے اس آیت کا خاص ذکر کیا, اور اس پہ میں نے لکھا ہے کہ اگر میرا بس چلے میں اس پرٹیکولر آیت کو اپنی کتاب کے ہر صفحے پہ لکھ دوں. اب آیت ملاحظہ فرمائیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیوٹیفل آیت, اور ایز یوزول اونلی ون ورڈس. آپ دیکھیں پوری کائنات اللہ نے اس میں سمو دی ہے, ہاؤ ٹو انٹریکٹ وتھ ایچ ادر. ادعو الی سبیلی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. دس از ہاف دی آیت. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. اب ترجمہ ملاحظہ فرمائیے, اللہ فرما رہے ہیں دین کے معاملات میں آپ جتنی میں نے گفتگو کی اس کو سامنے رکھیے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت, اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو, اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, وائز ایڈوائس کرو اچھی, وجادلھم باللتی ہی احسن. اور اگر مجادلہ ہو جائے, ڈفرینس آف اوپینینز ہو جائیں, احسن طریقے سے, ڈگنیفائڈ طریقے سے, آواز ذرا مدھم رکھیے, لو رکھیے, اور اپنے دلائل دیجیے, دلائل کو پیش کیجیے آرام سے. اس کی وجہ دیکھیں کیا ہے, بڑی زبردست وجہ جو باقی نیکسٹ آیت ہے ہاف. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے, تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے, اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں. یعنی میرا اگر اختلاف رائے غامدی صاحب سے ہے, یا اوریہ جان مقبول صاحب سے ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب سے ہے, طارق جمیل صاحب سے ہے, یہ مفتی طارق مسعود صاحب محترم سے ہے, تو اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ حکمت سے کیجیے, اچھی نصیحت سے, اور ان اے ڈگنیفائڈ مینر. وائی؟ میں ان کو غلط نہیں سمجھ سکتا. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے پاس یہ علم ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے, یا کس کی انٹرپریٹیشن غلط ہے, کس کی صحیح ہے. تو واٹ وی ڈو, پرابلم از ہم اس کی جو آیت کے دو حصے ہیں, ایک ہمارے لیے کہ آپ حکمت سے دیجئے, اچھی نصیحت کیجئے, ڈبیٹ ہو جائے تو ڈگنیفائڈ طریقے سے کیجئے, یہ ہاف آیت ہے. دس از فار اس ہیومن بینگس. The next half, latter part of the ayat is relating to God,
کہ وہ جانتا ہے کون حق پر ہے، اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے کون حق پر ہے یا ہدایت پر. ہم الٹ کرتے ہیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یار آپ بھٹکے ہوئے ہیں، آپ واجب القتل ہیں. غامدی صاحب کو ملک بدر کیا ہوا ہے نا، کیوں ملک چھوڑ کے گئے ہوئے 10-15 سال ہو گئے، ان کو تھریٹس ہیں. کیوں دیے آپ نے؟ کیونکہ آپ نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں. بیکاز یو پلیڈ گاڈ، دس از کالڈ پلئنگ گاڈ. کہ میں کہوں کہ وہ وہ درخت ہے، گندا پھل دے رہے ہیں، بھائی آپ اس کو آپ درخت ہی اکھاڑ دیں، مسئلہ ہی حل ہو گیا. میں نے قتل کا کہا نا، دعوت دی، تو آئی ایم پلئنگ گاڈ، کیونکہ میں نے کہا آپ راستے سے بھٹکے ہیں، میں ہدایت پر ہوں. حالانکہ اسی ادر وے راؤنڈ مجھے غامدی صاحب سے یہ جو میں نے نام لیے ہیں، مجھے پرابلم ہے نا، اگر حکمت سے، عمدہ نصیحت، ڈگنیفائڈ طریقے سے آپ اپنی رائے کیجئے. بیکاز جو انٹرپریٹیشن محترم آپ دے رہے ہیں، اور یہ جان مقبول صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، ہاؤ آر یو سو شیور کہ یو آر کریکٹ؟ ویسی انٹرپریٹیشن بالفعل غامدی صاحب دے رہے ہیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا بھی میں نے سنا تھا کہ ان کو بھی شی ہیڈ ٹو لیو دی کنٹری. الہدا کی جو ہیں، جو جنہوں نے اسٹارٹ کیا لون. تو یو کانٹ ڈو دیٹ. لیٹس ناٹ ڈو دیٹ. لیٹس بی ڈگنیفائڈ. لیٹس کیپ آر وائسز لو اینڈ لیٹس تھرائیو آن ریزننگ، آن لاجک، آن ریشنل. میں آپ کو ایک قرآن کی بڑی اچھی آیت پیش کر دیتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا، یہ سورہ ہود کی 118ویں آیت ہے، سورہ ہود 11ویں سورہ کی 118ویں آیت، اگر میں چاہتا تو میں سب کو ایک امت بنا دیتا. یہ سب جو اختلاف کر، یہ سب ایک ہوتے، ہم سب ایک ہوتے. اللہ نے کہا نہیں، بٹ دے ول ناٹ سیز ٹو ڈس ایگری. وہ اختلاف کریں گے. یہ اللہ کا ڈیزائن ہے اختلاف. اس کو علم بڑھانے کا ذریعہ سمجھیں، نہ کہ مخالفت کا، کہ آپ واجب القتل کہہ دیں، کسی کو قتل ہی کر ڈالیں. بس یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. تو لیٹس لیو اینڈ لیو ٹوگیدر. انٹرپریٹیشن کا حق جتنا اوریہ جان مقبول صاحب کو ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کو ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کو ہے، غامدی صاحب کو ہے، فرحت ہاشمی صاحبہ کو ہے، طارق جمیل صاحب کو ہے، جتنے بھی یہ میں نام لے رہا ہوں محترم، اتنا مجھے بھی ہے، اتنا آپ لوگوں کو بھی ہے. آبویسلی اس میں جو ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں، وہ سنسیریٹی ہونی چاہیے. آبویسلی کہ سنسیئرلی آپ اس چیز کو سمجھیں، بس اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ہم اپنی چیز کو سمجھ کے سمجھیں میں ہی صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں، اور میں دیکھیں اس میں پرابلم کیا ہے. اور یہ جان مقبول ڈاکٹر اسرار صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب، میں ان کے جب کلپس دیکھتا ہوں، ان کے ملینز آف ویوز ہیں، ملینز آف ویوز. اس کا مطلب ان کی بڑی فالوئنگ ہے. وہ جتنے فالوورز ہیں وہ اس رویے کو دیکھ رہے ہیں، پلئنگ گاڈ، کہ دے آر پلئنگ گاڈ، کہ جو ان سے ٹکراتی ہے بات ان کو آپ ریجیکٹ کر دیں، ان کو واجب القتل قرار دے دیں، ان کو غلط قرار دے دیں. آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے جو یہ جید علماء ہیں، ان کو بڑی ذمہ داری ہے. دے ریئلی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ قرآن کی بیسک آیت کو تو پورٹرے کیجئے کہ ٹالرنٹ معاشرہ ہو، لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو والا معاشرہ ہو. باقی انٹرپریٹیشنز کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری انٹرپریٹیشن کین بی سو رانگ، بٹ ان مائی ہارٹ اف آئی ایم سنسیئر اٹ کین بی رانگ. اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کی درست ہو سکتی، اٹ ڈزنٹ میٹر. بہت شکریہ. السلام علیکم.